السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں، آمین۔ اور آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائیں، اور آپ لوگوں کے راستے میں جو بھی برائیاں آئیں انہیں نیکیوں میں بدل دیں، آمین۔ اوکے جی، آج ہمارا الحمد سیریز کا ڈے 1 ہے، اور اس سیریز میں آپ لوگ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، اور آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ڈیلی لائف اپنی سپینڈ کر رہے ہیں اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم فالو نہیں کر رہے اور جن کا فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو چیزیں ہمیں پتہ بھی ہوں گی لیکن ہم اسے ایز اٹ از کر نہیں رہے، نہ ہی اسے ایز اٹ از کر رہے ہیں، نہ ہی کسی فارم میں چینج کر کے اسے کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے نہیں کر رہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کو جاننا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہی تو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پھر یہ کوشچن آتا ہے کہ اللہ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں، یا ہم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور پھر آگے کوشچن آتا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے جانیں، اللہ کون ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ جی کیسے جانتے ہیں ہم؟ اتنا سا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، خالق حقیقی ہے، جس سے ہمیں دوبارہ سے جا کر ملنا ہے۔ اس بارے میں تو ہم سب یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین بھی صرف مسلم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نان مسلمز ہیں وہ اس بات کو ایگری نہیں کرتے کہ دوبارہ سے ہمیں زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ایک دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے گی۔ اس پہ ہم مسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگری کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس چیز کو ایگری نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک بات جو بہت زیادہ کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا کون ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، واحد لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، اور ہر جگہ قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں، جو ہندوازم کے لوگ ہیں وہ کیسے اس کو مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، کافی زیادہ اللہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ بنائے ہوئے ہیں؟ تو کیا ان کا مائنڈ اس چیز کو ایگری کرتا ہے، ان کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ واقعی اتنے سارے اللہ جنہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی عبادت کر سکیں؟ عبادت صرف ایک اللہ کی جاتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ صرف انسان ہے جس کی آگے نسل چلتی ہے۔ اللہ تو ایک ہے، اسی نے ہم سب کو بنایا، اور ہمیں یہاں دنیا میں بھیجنے کا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ لیکن ایک چیز جس پہ ساری انسانیت اگری کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ہے، ایک ایسی ہستی ہے جسے ہمیں ماننا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، جس کے تھرو ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہندو ہیں، کرسچن ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ واقعی اوپر والا ہے، کوئی خدا ہے جس کے انڈر ہم ہیں، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن اس چیز کو ہم کیوں نہیں مانتے کہ اگر اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ دوبارہ سے اسے واپس بھی تو لے سکتا ہے، ہمیں جانا بھی تو ہوگا، ہر آنے والے کو جانا ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اس دنیا میں آ جاتا ہے اس کی واپسی ضروری ہے، ممکن ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ وہ ایک اللہ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ سب اسی کی تخلیق ہے، وہی ہے اس دنیا کا حقیقی مالک۔ اور ہم لوگ جو ہماری کتنی پراپرٹی ہے یا ہمارا کچھ بھی ہے، اپنی زمین لے لیں، ہم کچھ بھی لے لیں، ہمارا گھر ہے، ہماری شاپس ہیں، ہمارا اتنا مال ہے، یہ سب تو یہیں کا رہ جانے والا ہے نا۔ ریالٹی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کون ہے، اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ ہماری لائف کا ریالٹی جو ہے ہماری لائف کی وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے جانیں کہ اللہ کیا ہے، کیوں ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بات تو ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ چرند پرند، حیوان، انسان، نباتات، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے،
اسی نے اس کو بنایا اور وہی اس کے اوپر مالک ہے، وہی اس کو دوبارہ سے لے بھی سکتا ہے. تو پھر یہ چیز یہاں پر جاننی ضروری ہے کہ اس کو جاننا کیوں ضروری ہے. اسے جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. ہمیں یہ بات پتا ہو کہ واقعی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں دنیا جہان سے زیادہ پیار کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے بچپن سے یہ باتیں سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. واقعی یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو خود سے اب ہم اس بات کو سوچیں کہ ہماری ایک ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی ہماری کیئر کرتی ہے، اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں وہ ہمیں لے کے. اگر ہمیں ذرا سی چوٹ آ جائے، ہم ٹائم پہ کھانا نہیں کھائیں، ہم تھوڑا گھر میں لیٹ آئیں، ہم سے کچھ بھی ایسا غلط ہو جائے، وہ ہمیں فوراً جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں. دیٹ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی، آپ بچے ہو ہمارے. ایک ماں جو ہے وہ اپنے 3-4 بچے بھی ہوں تو وہ ان کے ساتھ ایکویلٹی جو ہے نا وہ بالکل ویسے ہی ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ایک ماں اتنا پیار کر سکتی ہے اپنے بچے سے، تو جو اللہ ہے جو ایک کی بجائے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے. 70 آپ کاؤنٹ کریں تو وہ 70% زیادہ بات بنتی ہے. ایک ماں اور 70 ماؤں میں کتنا فرق ہو سکتا ہے، یہ ہم امیجن کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کتنا فرق ہو سکتا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پیار کرنے والا ہے تو ہمیں بھی تو جاننا چاہیے نا کہ ہم اس کے پیار کا صلہ اسے کیسے دیں. ایسا ہم کرتے ہیں نا کہ ہماری کوئی فرینڈ ہے، وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے، سو آئی جسٹ وانٹ کہ ہم لوگ اس کے لیے سب کچھ کر لیں. اگر کسی نے ہمیں ایک گفٹ دیا ہے، اٹس آل فار لو، تو ہم بھی اسے اس کا ریٹرن گفٹ کریں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو یہ شو کروائیں کہ جس طرح کوئی ہمارے لیے کرتا ہے ہم بھی اس کے لیے ویسے کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ اگر اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، کیسے ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کی محبتوں کا، اس کی عنایتوں کا، اس کی نعمتوں کا، جن کی وجہ سے ہم اس وقت اس دنیا میں ہیں، الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، نعمتوں سے بھرپور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کیسے کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو جاننا جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے. کیونکہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کو جان جائیں تو ہماری زندگی سے اور ہماری اس دنیا سے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں. ہم اس چیز کو جان لیں کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہماری پکڑ ہونی ہے. ہم دوسروں سے چھپ کر تو کام کر لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ ہم کہیں بھی چھپ کر کوئی کام کر لیں لیکن اللہ کی نظر ہمیشہ ہم پر ہے. جب تک ہم اس چیز کا جو ہے وہ پتہ نہیں چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہر جگہ سے ہماری پکڑ کر سکتا ہے، جیسے وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے ویسے ہی وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے. جب ہم اللہ کو جان لیں گے تو ہمارے لیے اس چیز کو جاننے میں ذرا بھی پرابلم نہیں ہوگی. آگے کی کوشچن آتا ہے کہ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں؟ یہ چیز تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنی ہے نا کہ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں. اس بات کو جاننے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے. اگر ہم اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر کر سکتے ہیں، اگر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ کو بنانے والا ہے، انسانوں کو بنانے والا ہے، پیغمبروں کو بنانے والا ہے، تو ہم اس چیز پہ بھی بلیو کریں گے کہ اللہ ہے، واقعی ہے. اور اس کو اس سے ڈیپ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ذکر کریں، ہر وقت اپنے آپ کو اس کے ذکر میں کھویا ہوا رکھیں. ہم کچھ بھی کر رہے ہوں ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بیسک چیز ہو، جیسے کوئی چیز ہو گئی ہمارے گھر میں، کوئی مسئلہ ہو گیا، تب ہم کہیں کہ او مائی گاڈ اتنا بڑا ایشو ہو گیا، اب ہم کیا کریں، یا اللہ تو ہماری ہیلپ کر، کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے تو اللہ ہی ہماری مدد کرے. اٹس ناٹ دا ایشو. ہمیں ہر ٹائم اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یا پھر کوئی ہمارا بہت بگڑا ہوا کام بن جائے تو ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کر دیا. ایسے نہیں ہے. ہمیں اپنی ہر چیز میں، دن میں اگر ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو سمجھیں کہ ہم 5 بار اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے. اب سب سے پہلے یہ کہ اللہ کیا ہے. کیا کوئی یہ بات جان پایا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ نور ہے. اس نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ٹھیک ہے. اور نور ایک کیا چیز ہوتی ہے؟ نور ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے کہ آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے کہا
کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا دکھتا ہے، کہ جس کا میں حکم بجا لاتا ہوں، جس کی طرف سے مجھے وحی ہوتی ہے، میں جس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں اس انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ انسان ہے یا وہ کیا چیز ہے۔ ایک انسان کسی کے لیے اتنا کرے، وہ ضرور اسے دیکھنا بھی تو چاہے گا نا کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنا آپ اگر دکھا دوں گا تو تم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے کمپلیٹلی سٹین نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ان پر ظاہر کیا تو وہاں بے ہوش ہو کر گر گئے اور کوہ طور جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اتنی جلال والی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو مکمل جان ہی نہیں پائیں گے تو ہم اللہ کو دیکھیں گے کیسے؟ یہ سب قیامت کی باتیں ہیں، یہ اسی ٹائم ہے جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اب دیکھیں، ایک پریزیڈنٹ ہے، کسی بھی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو، وہ پاکستان ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم اس کو جانتے ہیں، جیسے کہ ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جی یہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، اوکے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں اتنا تھوڑی نا جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بینک بیلنس کتنا ہے، وہ کیا چیزیں ڈیلی کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، وہ کس طرح سے اپنی ڈیلنگز کر رہا ہے، وہ فیئر ہے اپنی ڈیلنگ میں یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہم نہیں جان سکتے نا، کیونکہ ہم اسے ڈیپلی اسٹڈی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ وہی کر سکتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو اسے ڈیلی دیکھتے ہیں یا اسے جو فالو کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ڈیلی کیا کرتا ہے، اس کی کیا روٹین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ ہے، اللہ کو ہم لوگ صرف اپنی عبادت سے ہی راضی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اسے جاننا یہی ہے کہ ہم اسے گہرائی سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اس نے جو دیا ہے، جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہم اس کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ کو جانیں کہ اگر اس نے ایک مصیبت دے دی ہے تو ہم اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ وہی اس مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ اور جیسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اگر ہم صبر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبر کا صلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ایک آیت میں آتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کیونکہ ریالٹی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن یہی بنتی ہے۔ کافی جگہوں پہ انہوں نے یہ رانگ کر کے لکھی ہوئی ہے، بعد لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ لکھا ہوا آنا چاہیے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے کوئی ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، تاکہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہ شکرے نہ ہوں، ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ او مائی گاڈ اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمیں تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں تو مر جانا چاہیے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ آج کل کی روٹین یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک بھی پرابلم ہو جائے تو ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ او یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، حالانکہ یہ سب کچھ تو ضروری ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ واقعی کچھ کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ سب اچھا ہی ہوتا رہے تو ہم کہیں گے واو ویری گڈ، بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہی ہوتا رہے تو ہم کہیں گے کہ او مائی گاڈ میری تو لائف اسپوائل ہو چکی، میرے ساتھ تو ہر ٹائم برا ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ پہ فیتھ نہیں رکھتے۔ جب تک ہم اللہ پہ ایمان نہیں رکھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر کام کی مصلحت اسی سے ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم سے نہیں ہوگا، ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ پاسبل ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو امپاسبل ہو۔ کوئی ایسی چیز جو ہم کہیں کہ یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، ہاں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود سے کی ہو وہ ہم سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ ہم لوگ تو یہ دنیا کی چیزیں کر سکتے ہیں، کھانا بنا لیا، کوئی فرنیچر بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مائنڈ دیا ہے کہ ہم یہ چیزیں بنائیں۔ اب دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ یہ اللہ ہے جو سب کو اتنا پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ وہاں تک جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مائنڈ میں اتنی عقل و فہم عطا کیا ہے نا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو تو تمہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی انسان کو اپنی علم عطا کرتا ہے جو اسے لینا چاہے، کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کو جاننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہدایت ملے۔ اگر ہمیں ہدایت مل جائے گی تو ہم اسے جان سکتے ہیں کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو جانیں،
وہ ہماری عبادت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس انسان کو چن لیتا ہے وہ اس کا دل اپنے محبت سے، اپنی عبادت سے بھر دیتا ہے۔ اور کیا وہ انسان ہم نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہر انسان ہو سکتا ہے۔ جب دنیا کے بہت سے علماء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پیغمبر تھے، کتنی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، ان کی اس عبادت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ جو ہے ایک لیول عطا کیا، ایک ایسا گریڈ جو کسی دوسرے انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے، اس کی تعریف کرتے تھے اور ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے یہ ہمیں عطا کی اور یہ تیری ہی عطا کردہ ہے۔ وہ یوں نہیں کرتے تھے کہ او یہ آج مجھے مل گیا، یہ پتہ کیوں ملا ہے، کیونکہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ اور کیا پتا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے ہوتے لیکن پھر بھی تم اسے نہیں خرید سکتے، یا تمہارے سامنے سے کوئی اسے لے کر چلا جاتا۔ کوئی بھی چیز ہے، سپوز کر لیں آپ کوئی شاپنگ بیگ لینا چاہ رہی ہیں، کوئی بھی چیز لینا چاہ رہی ہیں، کوئی ڈریس ہے، اگر آپ کو وہ اویل نہیں ہو رہا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ او مائی گاڈ اللہ تعالیٰ یہ اگر تو چاہتا نا تو مجھے مل جاتا؟ بے شک یہ ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا ہے جو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کیا ہے تاکہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اس کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ اللہ کا محبوب بندہ ہونا اس دنیا میں جہاں ہم آج کل ہیں بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہم جتنے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی اتنا زیادہ پائس نہیں ہے، کوئی بھی گناہوں سے دھلا ہوا نہیں ہے تو ویسے بھی انسان تو گناہ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن کوئی ایسا انسان جو آپ کو تھوڑی سی بھی نیکی کی طرف لے کے آتا ہے تو کائنڈلی اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، بجائے اس کے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ او تم پردہ کرنے لگ گئی ہو، اٹس ویری بیڈ، تم تو ہمارے ساتھ اچھی ہی نہیں لگتی، تم ہماری کمپنی میں یوں لگتا ہے جیسے کہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہم خود ہی ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو پوری طرح سے خود ہی فالو نہیں کر رہے، ہم دوسروں کو کیا اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ لوگ بھی یہ کریں؟ آپ لوگوں کے لیے آج کا جو یہ ہے لیکچر، اس سے میں امید کرتی ہوں کہ بہت آپ لوگ میرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے، بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیلی کی میں نے باتیں کی ہیں، بیسک باتیں، لیکن اگر ہمیں ڈیلی کوئی چیز یاد نہ کروائی جائے تو وہ ہمیں بھول جاتی ہے۔ اس لیے کسی چیز کو مائنڈ میں فکس کروانے کے لیے اس کی ڈیلی موٹیویشن بہت ضروری ہے، تو یہ آپ کی ڈیلی کی موٹیویشن ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی آپ لوگوں کو بتانے کی توفیق دی ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھاریں، جس میں جو بھی کوئی پرابلم ہے یا جو کوئی اللہ کے بارے میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ فل ہے اس کے مائنڈ سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم خود گناہ کے کام کرتے رہیں اور اسے اللہ پر ڈال دیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو نیکیوں کی طرف لانا چاہتا ہے ہمیں۔ پڑھتے کیوں نہیں ہیں ہم قرآن؟ پڑھنا چاہیے، اسلامک بکس پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ لوگوں کو اور کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب ہم ہر چیز کو اپنے دل سے سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم سے پاسبل نہ ہو۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم اللہ کو جان سکیں، اسے رات کے تاریکیوں میں ڈھونڈیں، اسے تہجد میں ڈھونڈیں، دعائیں مانگیں اس سے رو کر اور کہیں کہ وہ اپنا آپ لوگوں کو میسر کر دے۔ ہاں یہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں میں ہوں، جو اللہ کو جان گئے، پیغمبر بھی تو اللہ کو جانتے تھے۔ ویسا تو ہم نہیں ہو سکتے، کر بھی نہیں سکتے ہم ان کے جیسے کام، وہ تو گناہوں سے پاک تھے، لیکن ہم تو گناہ گار ہیں۔ چلے ہم ان کا 1% تو کرنے کی کوشش کریں، 1 تو چلے پھر بھی زیادہ، 0 تو کرنے کی کوشش کریں نا، 0% سے تو سٹارٹ کریں نا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ لوگوں کے علم میں آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں کے گھر والوں کو، آپ کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔